مختلف دنوں میں، مختلف مہینوں میں، مختلف مواقع پر اس مہینے کے لیے مبارک ہونے کا پیغام دیا جاتا ہے دوسروں کو۔ رمضان مبارک ہو، عید مبارک ہو، جمعہ مبارک ہو، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور اب ان کا رواج بھی کثرت سے ہونے لگا ہے۔ پہلے صرف عید کے موقع پر ہوتا تھا، اب رمضان مبارک اور جمعہ مبارک اس کے بھی کبھی اہتمام کیا جانے لگا۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مواقع پر مبارک بات دینا، یہ مبارک کہنا ثابت نہیں ہے۔ یاد کسی کوئی ایسی روایت نہیں آتی کہ آپ عید کے موقع پر لوگوں کو ملتے وقت عید مبارک فرماتے ہوں یا رمضان مبارک فرماتے ہوں یا جمعہ مبارک فرماتے ہوں۔ لہذا اس کو سنت سمجھنا تو بالکل غلط ہے، ناجائز ہے کہ یہ سنت ادا ہو رہی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول نہیں ہے۔ البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کے منقول نہ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ وہ ناجائز ہے۔ بہت سی جائز باتیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے لیکن جائز ہے، سنت نہیں ہے، جائز ہے۔ ان کو سنت قرار دے کر اگر کیا جائے گا وہ بدعت بن جائے گی، اور اگر جائز سمجھ کر کیا جائے گا تو بدعت نہیں ہوگی۔ یہ بھی اسی میں داخل۔ اصل میں تو مبارک ہو یہ ایک دعا ہے اور بڑی عظیم الشان دعا ہے۔ معنی اس کے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر یا تمہارے اس عمل کے اندر یا تمہارے اس دن کے اندر یا تمہارے اس مہینے کے اندر یا تمہاری اس سال کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ برکتیں مانگنے کی دعا ہے مبارک، اور دعا بڑی عظیم الشان ہے، کیونکہ برکت ہی در حقیقت وہ چیز ہے کہ جو کسی بھی مقصد کے حصول کا آخری درجہ ہو۔ اس موقع پر تو یہ دعا میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ثابت نہ ہونے کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ کبھی آپ نے نہ دی ہو سکتا ہے دی ہو، کبھی منقول نہیں ہوئی، لیکن بعض مواقع پر ثابت ہے، جیسے نکاح کے موقع پر کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے جوڑے کے بارے میں پتہ چلتا کہ ان کا نکاح ہوا ہے تو شوہر ہو یا بیوی ہو اس کو یہ دعا دیتے تھے، بارک اللہ لکما و فیکما و جمع بینکما فی خیر، او کما قال اللہ تعالیٰ تمہارے اس جوڑے میں برکت عطا فرمائے اور تمہیں ہمیشہ بھلائی کے لیے جمع رکھے، کوئی تفریق نہ ہو تمہارے درمیان، کوئی تنازع نہ ہو، یہ دعا فرماتے تھے۔ اور یہ بھی کہ کھانا ہے تو اس کے لیے بھی دعا منقول ہے کہ آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت عطا فرماتے۔ اور یہ تو مستقل دعائے قنوت کا حصہ ہے۔ دعائے قنوت جو ہم مانگتے ہیں فطر کے اندر، اس میں ایک جملہ ہے، بارک لنا فیما اعطیت، بارک لنا فیما اعطیت، یا اللہ جو چیز بھی آپ ہمیں دیں اس میں برکت عطا فرمائیں۔ تو اتنی عام دعا کر دی آپ نے دعائے قنوت میں کہ صرف شادی کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے نہیں، بلکہ جب بھی کوئی اچھی چیز ہمیں عطا فرمائے تو ہمیں اس میں برکت بھی عطا فرمائے۔ اس لیے یعنی اس نیت سے کہنا کہ بھئی یہ مہینہ ہمیں مبارک ہو اور یہ چاند مبارک ہو، یہ دن مبارک ہو، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما دے، اس دعا کی نیت سے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تو برکتیں حاصل ہوں۔ بس اتنی بات ہے کہ جہاں حضور سے منقول نہیں یا صحابہ کرام سے منقول نہیں، اس کو سنت نہ سمجھنا۔ یہ سنت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ ابھی آپ کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا فرض کرو کہ میں دعا کروں کہ یا اللہ مجھے آج رات کو شام کو افطاری اچھی ملی، جائز ہے نہ جائز ہے؟ جائز ہے، دعا ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھے کہ نہیں جی یہ سنت ہے کہ ہر روز نماز سے ظہر کے بعد آدمی یہ دعا کیا کرے کہ مجھے افطاری اچھی ملے روزانہ، مگر
یہ کہہ لے گا تو کیا ہو جائے گا، یہ بدعت ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ لہذا رمضان کے مبارک ہونے کی دعا دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اس کو ایسی رسم نہ بناؤ کہ جس کے نتیجے میں وہ بدعت بننے لگے۔